حضور نبی کریم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم نے جب توحید کی دعوت دی تو نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نکال کر جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، زمین پر چلنے کے قابل نہ رہو گے، اور حضور نبی کریم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے نبی کریم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ موجود تھے جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، اس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل اور وضو کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ یہ آیت سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے نبی کریم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم کی خدمت میں لے چلو۔
حضور نبی کریم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم کے چچا سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ